بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں، پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا، ہاتھ جوڑ کر خود معافی مانگے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ بن چکا ہے۔ اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب وہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی پر اتر آئے تو والدین کی ہستی بستی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کئی گھر ایسے ہیں جہاں دولت کی ریل پل ہے، عالی شان محل جیسے مکانات ہیں اور شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان کے والدین کے سر معاشرے میں اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے قربان کر دی، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے سکون کے لیے وار دی، آج وہی بیٹا اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ یہ وہ قرب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہر دکھ کا مداوع رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک کلمات بتائیں گے جسے صرف 11 بار پڑھ کر دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی اور آپ کا وہی بیٹا جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ محترم عزیزو، جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ آج کے مادی دور میں موبائل فون، بری صحبت اور مغربی تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے بڑوں کا ادب ختم کر دیا ہے۔ والدین کو پرانا فیشن سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی نصیحتیں بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کی تمام کامیابیاں اس وقت تک ہی ہے جب تک والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس گھر سے برکتیں اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں نمگشتہ سکون کو واپس لانے کا روحانی راستہ بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو اگر آج آپ کی نسل سمجھ لے تو دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اسلام میں اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں اور نصیحتیں بے اثر ہو جائیں تو پھر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بدل دیے۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب پر اثر کرتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ کر دم کریں گے تو اس کی روحانی انوار و تجلیات آپ کے بیٹے کے دل سے سختی اور ضد کو ختم کر کے وہاں نرمی اور محبت پیدا کر دے گی۔ وہ بیٹا جو کل تک گھر سے باہر وقت گزارتا تھا اور آپ سے بیزار رہتا تھا، وہ انشاءاللہ گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کبھی کبھی نظر بد یا برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیوں اپنے اپنوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر عمل ایک ایسی طاقتور ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کے منفی توانائی کو ختم کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر غصہ کرنے یا ان کو سننے کے بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے اور اس مخصوص کلمے کا سہارا لے۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ جب آپ اس روحانی عمل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے تو عرش معلیٰ سے رحمت کے فیصلے صادر ہوں گے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی ہے، وہی والدین کامیاب ہے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اگر آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بری صحبت میں پڑ چکا ہے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک مریض سمجھیں جس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو بتانے جا رہے ہیں یہ دلوں کی تسخیر کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا جو آپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیتا تھا اب آپ کے ایک اشارے پر جان وارنے کو تیار ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلتے ہوئے دلوں کے لیے بھی ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہ محبت دوبارہ لوٹ کے آئے گی جو برسوں پہلے تھی۔ والدین کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک آہو پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے۔ وہ پتھر دل کو موم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے نجات پا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے آپ کے بیٹے کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جو بیٹا اتنا ضدی تھا وہ آج اتنا فرما بردار کیسے ہو گیا۔ عزیزو، والدین اور اولاد کا رشتہ اس دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد خالص بے غرض محبت پر رکھی گئی ہے، لیکن جب اسی رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو پورا گھرانہ ایک نفسیاتی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی نافرمانی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پکار ہے جس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم عنصر دعا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے زور پر اپنی اولاد کی تقدیریں بدل ڈالیں اور انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اتباع نے جواب دے دیا تو ان کی والدہ نے رات کو رو رو کر اللہ سے سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بینائی واپس لوٹا دی۔ آج کے دور میں اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا تو یہ وقت اس پر چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس سے خالق کے کائنات کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ محترم عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دل سے برا نہیں ہوتا، لیکن بری صحبت یا زمانے کی ہوا اسے بہکا دیتی ہے۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اسے 11 بار والے کلمے کا سہارا لیں۔ یہ کلمہ محبت کی وہ چاشنی ہے جو سخت سے سخت طبیعت میں بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں فرمائی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ ان نصیحتوں کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور قدر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ بسا وقت والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ محترم عزیزو، یاد رکھیے آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بن جانا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام سے مدد لینا ہے۔ وہ بیٹا جو آج آپ سے ہاتھ چھڑا کر دور جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اسی کلمے کی برکت سے کل آپ کے پاؤں چھو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل انسان کو اسلام کی آغوش میں لا کھڑا کیا تھا۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سماجی مسائل میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے کردار کی وہ تصویر پیش نہیں کر پاتے جو انہیں ہمارا گرویدہ بنا لے۔ لیکن اگر آپ سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اب یہ روحانی نسخہ
اس کا کفارہ بن جائے گا۔ 11 بار یہ عمل آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان موجود نفرت کی دیوار کو گرا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ جب والدین اپنے رویے میں نرمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل آپ کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بیٹے کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوگا۔ محترم عزیزو، جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھے تھے، اسے ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر وہ آج نافرمانی کی ڈگر پر ہے تو اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر دے گا کہ کوئی بری طاقت یا بری صحبت اسے آپ سے دور نہیں کر سکے گی۔ آپ کا بیٹا خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو اسے اپنے والدین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک گھر آنا بوجھ سمجھتا تھا، اب اسے ماں کے قدموں میں جنت نظر آنے لگے گی۔ یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ ان اقدار پر کھڑا کرنا ہے جہاں والدین کی عزت اور اولاد کی فرما برداری گھروں کا حسن تھی۔ یہ ویڈیو اسی مقصد کے ایک کڑی ہے۔ جب آپ اس عمل کو پورے یکسوئی سے کریں گے تو صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں سدھرے گا، بلکہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایسی فضا قائم ہوگی کہ آپ کا ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کلام کی روشنی میں ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو وہ تمام آداب معلوم ہو سکیں جن سے یہ عمل پوری قوت کے ساتھ اثر دکھائے گا۔ محترم عزیزو، کلام الہی وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب یہ کلام ایک تڑپتے ہوئے باپ یا ایک روتی ہوئی ماں کے دل سے نکل کر زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے ان گنت واقعات موجود ہیں جہاں نافرمان اولاد نے والدین کا جینا دو بھر کر دیا تھا، لیکن جب ان والدین نے اللہ کے حضور عاجزی کا اعتراف کیا تو وہی اولاد وقت کے اولیاء میں شمار ہونے لگی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کریں، جو توبہ سے پہلے ایک ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کو بدلا تو وہ تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کی زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اگر اللہ ایک ڈاکو کا دل بدل سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بیٹے کا دل نہیں پھیر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے دور میں اولاد کی نافرمانی کی بڑی وجہ گھر سے روحانیت کا ختم ہونا ہے۔ ہم نے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، مہنگے اسکول میں بھیجا، لیکن شاید خالق سے جوڑنا بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آپ 11 بار اس کلمے کو پڑھیں گے تو یہ اس فرض کی ادائیگی کی روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ بیٹے کے سینے سے انا اور تکبر کو ختم کر دے گا۔ نفسیاتی طور پر نوجوان جب انا کے خول میں ہوتا ہے تو اس سے نصیحت زہر لگتی ہے۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا خاموشی سے اللہ سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ اس لیے غصے میں بد دعا نہ دیں، بلکہ اس عمل کو معمول بنا لیں۔ یہ محبت کی زنجیر ہے جو اسے آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ جو بیٹا جواب دیتا تھا اب وہ خاموش ہو جائے گا اور اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ آج میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کا تقدس پامال کیا ہے، لیکن اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے والدین کا ادب۔ اگر بیٹا غلط راستے پر ہے تو یہ 11 بار کا کلمہ اس کے گرد روحانی حصار بنا دے گا اور کوئی بری طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ محبت وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے ہر طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس نے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے 3 بار ماں اور چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ جب رب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے
تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پکار عرش تک نہ پہنچے۔ جب آپ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھیں گے تو روحانی لہریں اس کے دل کے پردوں کو چیر دیں گی۔ وہ بیٹا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا اب ندامت سے نظریں جھکا کر کھڑا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کے ٹوٹے دل کا مرہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی راتیں کیسے تڑپ کر گزرتی ہیں، لیکن مایوسی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل اجالے لائے گا۔ اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو دنیا میں جنت کا مزہ دیتی ہے۔ عزیزو، آپ وہ شجر سایہ دار ہیں جو خود دھوپ میں جل کر اولاد کو چھاؤں دیتے ہیں۔ آپ کی ہر وہ رات جو غم میں گزری، اس کا ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اللہ صابروں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے برسوں روئے، لیکن امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رنج کا اظہار صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ نے بیٹے کو واپس بھی کیا اور تخت پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا بھی دیا۔ آپ کا بیٹا بھی آپ کی دہلیز کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ قدرت کا قانون ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ یہ وظیفہ مکافات عمل کے سلسلے کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گا۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کے ساتھ زیادتی پر اسے شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی دعا وہ تیر ہے جو نشانے پر لگے گا۔ وہ بیٹا جو گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا اب آپ کے چہرے کی زیارت کو زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ اب ہم اس عمل کے مکمل طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے کریں۔ باوضو ہو کر بیٹھیں، اپنے پاس پانی کا گلاس یا بچے کی پسند کی کوئی کھانے کی چیز رکھ لیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورت فلق اور سورت ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ کلمہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی یا کھانے پر دم کریں اور بچے کو پلائیں یا کھلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل 7 دن لگاتار کریں۔ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ہر بند دروازے کی کنجی ہے۔ رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آپ کا بچہ آپ کا اثاثہ ہے، اسے مایوس نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کے عزم کا پتہ چلے۔ اللہ آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔